السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے یار. آج جیسی انڈیا 46 پہ آل آؤٹ ہوئی نا، اس کے بعد سے مجھے جو میرے چینل کے انڈین فالوورز ہیں جو انڈیا سے فالو کرتے ہیں یا جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں انڈینز، ان میں سے کچھ کے میسج آنا شروع ہو گیا جی کہ دے مار 4.5 کہ یہ کیا پرفارمنس ہے انڈیا کی اور یہ کس طرح کھیلا ہے اور آسٹریلین ٹور سے پہلے اس طرح سے یہ آؤٹ ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ اور فلانا ڈھمکانا. تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا یار بات سنو. میں نے کہا ایک ٹیم جو مسلسل اچھا کرتی آ رہی ہے وچ از امانگ دی ٹاپ ٹیمز ان دا ورلڈ ان آل فارمیٹس، ٹھیک ہے، میں نے کہا یار ونس ان اے وائل اے بیڈ میچ، اے بیڈ ڈے، واٹ یو کال بیڈ اننگس از ایکسیپٹیبل. مطلب اس کا کبھی کبھار ہو جاتا ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ ایک چیز ہمیشہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جب انڈیا 36 پہ آل آؤٹ ہوئی تھی اگینسٹ آسٹریلیا آن دی لاسٹ ٹور ٹو آسٹریلیا، آفٹر دیٹ دے ہیو جسٹ گون فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے انڈیا، مطلب آئی ووڈ سے دس کہ انڈیا کی مطلب کمپلیسنسی، سیدھی سی بات ہے، مجھے لگا کہ جب انہوں نے بیٹنگ کی، جو فیصلہ تھا ان کا بیٹنگ کرنے کا پہلے، اس میں تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ آف اوور کانفیڈنس اور کمپلیسنسی کا آیا، جس کی وجہ سے وہ 46 پہ آؤٹ ہو گیا. لیکن بہرحال بھی پوزیشن یہ ہے کہ نیوزی لینڈ از لیڈنگ بائی 134 اینڈ دا پچ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو اسسٹ دا اسپنرز اینڈ دے ہیو 7 وکٹس ان ہینڈ. تو وہ تو اپنی وہ میچ جو ہے آئی ووڈ اسٹل سے کہ لائک جو بنگلور میں جو ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے یہ انڈیا نیوزی لینڈ کا، یہ اٹس ناٹ شٹ اینڈ ڈن، ناٹ ایٹ آل، ٹھیک. اب دوسری طرف آپ ان کانٹراسٹ آئے، دس از دا بیوٹی آف ٹیسٹ کرکٹ، کہ دوسری طرف آپ ملتان آئے اکراس دا بارڈر، تو یہاں پر ابھی پاکستان انگلینڈ نیڈ 261 ٹو ون دا میچ وتھ 8 وکٹس ان ہینڈ، ٹھیک. اینڈ دا پچ از اسسٹنگ دا اسپنرس. از گوئنگ ٹو بی اے 4-day پچ ٹمارو ان ملتان. اور اب تک جس طرح سے پاکستان سب سے بڑی جو مجھے خوشی ہوئی ہے، آئی مین ایونچولی کیا رزلٹ آتا ہے کیا نہیں آتا، آئی ووڈ سے 75% پاکستان کے فیور میں ہے میچ. پاکستان شوڈ اینڈ اپ وننگ دس میچ 75%، باقی 70-30 کر لیں، ٹھیک ہے. بٹ اٹ از کرکٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از آلویز مینی اے سلپ بٹوین دی کپ آف ٹی اینڈ لپ. تو ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیکاز ان دا پاسٹ وی ہیو سین کہ انگلینڈ ہیز مطلب اسکیپ فرام سرٹن ڈیفیٹس اگینسٹ پاکستان. لیکن اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ پچ ایسی ہے کہ یہ الاؤ نہیں کرے گی. سب سے جو مسئلہ ہو رہا ہے نا انگلینڈ کو، وہ یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ اب بال لو بھی رہ رہی ہے، تھوڑا بریک بھی کرتی ہے شارپ، تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ویریبل باؤنس کی وجہ سے، لو باؤنس کی وجہ سے اب ان کو سویپ کھیلنا، ریورس سویپ کھیلنا جو ہے تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی ہے ان کو وہ کرنے میں. اور جب ان کا آپ اسٹرینتھ جو ان کے شاٹس جس کی وجہ سے وہ پریشان کرتے ہیں بالرس کو، اسپنرس کو، وہ شاٹس ہی جب وہ پراپر طریقے سے نہیں کھیل پائیں گے تو ان کے لیے پھر پرابلم کریٹ ہوگی. بٹ اسٹل آئی ووڈ سے اگین دیر آلسو 70-30 انگلینڈ کوڈ اسٹل ہیو اے مطلب پریٹی گڈ چانس. لیکن پاکستان ڈیفینیٹلی آن ٹاپ. اینڈ وائی؟ بیکاز آئی ایم سو ہیپی دیٹ پاکستان ہیز شون اے لاٹ آف فائٹنگ اسپرٹ ان دس میچ. دس ہیز اپیئرڈ ٹو بی اے ڈفرنٹ پاکستان ٹیم. اور کل جب رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد تو اور ایک آپ ایکسٹینسو قسم کا آپ انالیسس کر سکتے ہیں. لیکن اب تک جو میچ ہوا ہے، آئی مین دا وے ٹوڈے جس طرح سے پاکستان ریفیوز ٹو جسٹ گیو ان دا سیکنڈ اننگس. کل جیسے بین ڈکٹ نے کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان سیکنڈ اننگس میں کولیپس ہو جائے گا، جلدی کولیپس ہوگا. لیکن کولیپس اس سینس میں نہیں ہوا کہ پاکستان نے ڈیلے کیا اپنی اننگس کو، کافی لمبا کھینچا ہے. مطلب آج آخری سیشن تک وہ لے گئے، بلکہ جسٹ بفور مطلب اتنا انہوں نے مطلب کر دیا کہ ایک ایسا ٹارگیٹ سیٹ کر دیا انہوں نے انڈیا مطلب انگلینڈ کے لیے کہ آسان نہیں تھا اس پچ کے اوپر. اینڈ آئی لائک دا اسپرٹ شون بائی اسپیشلی پلیئرز ہو آر پیور پروڈکٹس آف ڈومیسٹک کرکٹ. ساجد خان کی آپ مثال لے لیں، آج صبح ہی فنش وتھ 7 وکٹس ان دا انگلینڈ فرسٹ اننگس. اس کے بعد سعود نے تھوڑا آج فارم شو کی، اس نے مطلب فائٹنگ اننگس کھیلی. آغا سلمان ہیز بین پریٹی کنسسٹنٹ، اگین ہی اسکورڈ 50 ٹوڈے. رضوان آلسو کنٹریبیوٹیڈ ود اے گڈ اننگس. تو سب نے ہی رنس کیے، ٹھیک ہے. ایون مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ آرڈر میں بھی لائک سائم اینڈ آل، سائم ایون کامران غلام جو کہ فرسٹ اننگ کا سینچرین ہے، اس نے بھی اچھا کھیلا ہے یار. وہ بھی برا نہیں کھیل رہا تھا، وہ بھی بہت اچھا کھیل رہا تھا. تو بات وہ ہے کہ یو نو لائک دس از اے ٹیم وچ یو کین سی کہ از ناٹ ولنگ ٹو گیو اپ. ہار جیت تو ہر اسپورٹس میں ہوتی ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، واٹ سارٹ آف ٹیم آر یو. سو دا وے دیز گائز آر فائٹنگ پاکستان، دا وے پاکستان از فائٹنگ ٹو اسٹے ان دا میچ اینڈ ون دا میچ، دیٹ از دا بگیسٹ پلس پوائنٹ فار می. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ پچ کو میں دیکھتا ہوں تو میں ذرا تھوڑا حیران بھی ہوں کہ یہ جو ہے اب 90 دن کا کھیل ہوگا کل، ٹھیک ہے. یہ وہی ایک پرانی پچ یوز ہو رہی ہے، تو یہ 90 دن کا اب کھیل ہوگا اس کے اوپر کل. بٹ اٹ ہیز ناٹ بیہیوڈ سو بیڈلی جو کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار 90 دن پہ تو پچ پتہ نہیں کتنی بریک ہو جاتی ہے، کتنے کریکس
ओपन अप हो जाते हैं. ऐसा नहीं हो रहा. अभी भी बैटिंग आप कर सकते हैं अगर आप चाहें. अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप बैटिंग कर सकते हैं. बट येस, द स्पिनर आर डूइंग वेरी वेल. एंड आई थिंक टुडे थोड़ा सा जो मुझे फील आई वो ये थी कि इंग्लैंड भी थोड़ा सा ये सोच रहा था, उनके जहन में था कि शायद पाकिस्तान जल्दी केव इन करेगा सेकंड इनिंग्स में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इंग्लैंड ने भी स्टार्ट किया स्पिनर्स के साथ और शुएब बशीर ने सेकंड इनिंग्स बोल्ड वेल, बट दे डिडंट केव इन. पाकिस्तान डिडंट केव इन, एंड दैट वाज द बिगेस्ट डिफरेंस. मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो फ़र्क नज़र आया वो यही आया कि मतलब पाकिस्तान डिडंट केव इन, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन यार. क्योंकि अगर आप जो है मतलब फाइट करने को तैयार है तो फिर जो है आप किसी लेवल की भी टीम हो आप अच्छा कर सकते हो. लेकिन साजिद खान हैज़ बीन ग्रेट. कल मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था मैच के बाद, जिसमें वो बेचारा रो रहा था, जिसमें उसने शिकायतें लगाई कि जी मुझे तो हमेशा ही ड्रॉप कर दिया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के बाद भी ड्रॉप कर दिया गया, ये भी कर दिया गया. तो वो ही इज़ गॉट हिज पॉइंट, इज़ गॉट हिज वैलिड पॉइंट. इसलिए क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन ही वेंट टू बांग्लादेश इन 2021-22 की ये बात है. ही गॉट 8 विकेट्स इन इनिंग्स, ठीक है. उसके बाद उस सीरीज़ के इसको ड्रॉप कर दिया गया और कोई सही रीज़न नहीं आया. बस ये कहा गया कि जिसका बॉलिंग एक्शन पे काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हो रहा है काम, क्या ऐसा मसला है उसकी बॉलिंग एक्शन में, कुछ नहीं बताया गया, ठीक है. लेकिन द गाय हैज़ बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम, बट a person who has the ability to take 8 wickets in innings, who has the ability to take 7 wickets in innings, तो भाई फिर वो अच्छा बॉलर ही है, वो ठीक बॉलर है. वो मतलब आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं. अगर आप उसको कंडीशंस कंड्यूसिव देंगे तो वो आपको डिलीवर करके देगा. उसने शो कर दिया है. बांग्लादेश में उसको कंडीशंस कंड्यूसिव मिले, उसने 8 विकेटें ले ली एक इनिंग्स में, पाकिस्तान को मैच जिताया है. यहाँ उसको कंडीशंस कंड्यूसिव मिले, वो 7 विकेटें ले गया. नुमान अली हैज़ बीन अ वेरी गुड पार्टनर टू हिम फ्रॉम द अदर एंड. नुमान हैज़ बीन बॉलिंग वेरी वेल. आज भी दोनों ने जो 2 विकेटें गिरी है, दोनों ओपनर्स जो आउट हुए हैं, डकेट की विकेट बड़ी थी, इसलिए कि डकेट इस पिच पे जैसे उसने जिस तरह फर्स्ट इनिंग्स में 100 किए और जिस तरह से वो स्पिनर्स को खेल रहा था तो उसका रुकना खतरनाक था पाकिस्तान के लिए. तो एंड साजिद गॉट हिम ऑन दी थर्ड बॉल ऑफ द इनिंग्स एंड अ वेरी गुड बॉल वन मस्ट से. और फिर उसके बाद क्रॉली भी आउट हो गया. तो अब ये है ना, इंग्लैंड भी थोड़ा सा अब मसला फेस कर रहा है. लेकिन आई थिंक वही जो मैं बात हमेशा करता रहा हूँ कि यार आप अगर एट होम जीतना चाहते हैं तो यू गो फॉर, मतलब यू हैव टू गैम्बल समवेयर, यू हैव टू प्रिपेयर पिचेस विच विल गिव यू रिजल्ट्स, यू हैव टू डिपेंड ऑन योर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी अरसे से हो नहीं रहा था. लेकिन अब वही डोमेस्टिक परफॉर्मेंस कम थ्रू कर रहे हैं. आप इवन मैं समझता हूँ कि अभी जो 8 विकेटें बाकी इंग्लैंड की, वी स्टिल हैव टू सी सम गुड बॉलिंग फ्रॉम जाहिद महमूद. उसको अभी तक चांस नहीं मिला इतना ज़्यादा करने का, बट ही ऑल्सो अ वेरी गुड लेग स्पिनर. एंड यू आई वुड बी सरप्राइज वी एंड्स अप विद 3-4 विकेट्स टुमारो. इट डिपेंड्स ऑन हाउ शान यूजेस हिम. बट आई थॉट Pakistan has really done well. They have come back very strongly from the first test defeat. और यही चीज़ मुझे देखनी है बस, कि एक आप गिव अप ना करें. आप मतलब घर पर अगर खेल रहे हैं तो दूसरी टीम को पता होना चाहिए कि यार आप जो है इट्स योर मतलब होम ग्राउंड एंड यू हैव सर्टेन एडवांटेजेस. इंग्लैंड आज जो है सुबह मतलब व्हेन दे स्टार्टेड ऑफ उससे जेमी स्मिथ से कतरा था सबसे ज़्यादा. वो कर गया 20-21 उसने किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज द लास्ट विकेट जिसने 20-25 रन ऐड किए. दोज यू नो ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिचेस वो 20-25 रन भी बहुत इंपॉर्टेंट पर हो जाते हैं. तो बहरहाल इंग्लैंड स्टिल कंसीडर अ लीड एंड लाइक पाकिस्तान ने जैसे सेकंड इनिंग्स में बैटिंग की है और पाकिस्तान ने 221 की है सेकंड इनिंग्स में, तो दैट मीन्स दे हैव सेट अ सब्सटेंशियल टारगेट फॉर मतलब इंग्लैंड. तो मज़ा आएगा. कल मैच देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है. जब रिजल्ट आएगा तो फिर मज़ा आएगा ज़रा बात करने पे भी. बट सो फार आवर डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैव शोन, आवर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैव शोन दैट दे कैन परफॉर्म इफ़ यू यूज़ देम वेल. ये वही फार्मूला अब इस्तेमाल किया गया है जो 80s 90s 70s में पाकिस्तान इस्तेमाल करता था एट होम, कि वो अपने दिस टू ऑलवेज गो बैक टू दोज परफॉर्मर्स. जैसे कुछ प्लेयर तो थे ना जो इंटरनेशनल आपको पता था कि यार ये प्रूवन परफॉर्मर्स है, पूरी दुनिया में ये परफॉर्म कर सकते हैं. फिर कुछ प्लेयर ऐसे होते थे जो कि कैसे बोलते हैं सिर्फ डोमेस्टिक होम सीरीज़ के लिए लाए जाते थे और वो फिर दिस टू यू नो लाइक वेन्यू मैचेस. तो पाकिस्तान ने वही चीज़ की है एंड अच्छा किया पाकिस्तान ने, बिल्कुल अच्छा किया. तो बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट अ गुड मैच. और मुझे मज़ा ही आ रहा है देखकर कि थोड़ा अब ज़रा इंग्लैंड को पता चल रहा है कि मतलब इंग्लैंड, ये जो इंग्लिश क्रिकेट है ना, इसकी एक बड़ी ख़ास बात है.
یہ جب ان کے سامنے جب کوئی ایسی ٹیم آتی ہے نا جو کہ ان سے ہار رہی ہوتی ہے تو یہ بڑے کنڈسینڈنگ ہوتے ہیں, بڑا یہ پیٹرنائز کریں گے آپ کو کہ او کیا یہ وہ کر کے. لیکن جب ان پہ وہ ٹیم چڑھ کے کھیلتی ہے نا تو پھر یہ تھوڑے سے مطلب اب میں آپ گارنٹی دیتا ہوں, آپ دیکھیے گا اس میچ کے بعد رونا گانا شروع ہو جائے گا پچ کے اوپر کہ یہ یوز پچ استعمال کی, یہ کیا وہ کیا, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن آئی ایم ہیپی دیٹ پاکستان از گیونگ دیم این آنسر دا وے پاکستان شوڈ ہیو گیون دیم آنسر ان دا فرسٹ ٹیسٹ اٹ سیلف. بات رہی اس کی کہ ہوم مطلب کنڈیشنز, ہوم ایڈوانٹیج کتنا آپ لے سکتے ہیں, آئی تھنک آج ہمیں اس کا جواب نیوزی لینڈ انڈیا کے ٹیسٹ سے مل گیا کہ ایک وزٹنگ ٹیم نیوزی لینڈ کی, ان کو وہ کنڈیشن مل گئے فرسٹ سیشن میں ہی مطلب آپ جب میچ اسٹارٹ ہوا سیکنڈ ڈے پہ بنگلورو میں تو ان کو وہ کنڈیشن مل گئے جو کہ نیوزی لینڈ میں ملتے ہیں ان کو کنڈیشن. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے انڈیا کو باہر کر دیا. آئی تھاٹ کہ تھوڑا سا 2-3 غلطیاں انڈین سے ہوئی. ایک تو یہ سیٹ بیک ہوا کہ شبمن گل کھیل نہیں پایا, وہ کیا اس کو اسٹفنس آف نیک کیا تھا. لیکن جو سب سے بڑی غلطی لگی نا وہ یہ لگی کہ دے شوڈنٹ ہیو سینٹ وراٹ کوہلی ایٹ نمبر 3, اس لیے کیونکہ وراٹ کوہلی ہیز ناٹ بیٹڈ ان دس پوزیشن سنس 2016 ٹیسٹ میچز. آئی ووڈ ہیو گون فار کے ایل راہل اس پوزیشن میں, مطلب ایک تو وہ اوپننگ کر چکا ہے, دوسرا ہی ہیز گاٹ رنز ان دیز سارٹ آف کنڈیشنز ان انگلینڈ, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں اس نے رنز کیے ہوئے ہیں, تو ہی ووڈ ہیو بین بیٹر سوٹیڈ. پھر سرفراز کو بھی تھوڑا سا جلدی انہوں نے اوپر بھیج دیا. سرفراز آپ کا دیکھیں اب ایک پلیئر اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اس کو ابھی تھوڑا سا, اینڈ آل دا میچز دیٹ ہی ہیز پلیڈ ان سچویشنز ویئر انڈیا از ڈومینیٹنگ. اب یہ پہلے سچویشن آئی جہاں کہ انڈیا تھوڑا نیچے تھا, ان کی 2 وکٹیں گری ہوئی تھی. آئی تھنک دے شوڈ ہیو ہیلڈ سرفراز بیک, دے شوڈ ہیو سینٹ رشب پنت اپ. لیکن بہرحال چلیں, یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن مین چیز یہ تھی کہ انڈیا ٹوک اے گیمبل. یہ تو کوئی شک نہیں کہ اس میں انڈیا کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا جب وہ ٹاس جیتے آج کہ یار ہم نے سیکنڈ مطلب یہاں پر 4th اننگ میں بیٹنگ نہیں کرنی کیونکہ بال پچ کافی اسپن کرے گی, اور وہ کر رہی ہے, اب شروع ہو چکی ہے وہ کرنا لاسٹ سیشن آؤٹ ورڈ سے. تو وہ فیصلہ تو اپنی جگہ ٹھیک تھا ان کا, لیکن اٹس اے فائن بیلنس وین یو ہیو کنڈیشنز جہاں ہیوی اوور کاسٹ بارشیں ہوئی ہیں, موئسچر ہے پچ کے اندر, ہیوی اوور کاسٹ کنڈیشنز ہے, وہاں پر اٹ ڈپینڈس آن دا سارٹ آف ٹیم یو آر پلئنگ. آئی ووڈ ناٹ آنیسٹلی اسپیکنگ میں رسک نہیں لیتا اگینسٹ اے ٹیم لائک نیوزی لینڈ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے بالرز جیسے یہ میٹ ہنٹری جس نے 5 وکٹیں لی 15 رن پہ, اور صرف مطلب 12 اوور میں اس نے 15 رن دیے اور 5 وکٹیں بھی لی. ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ بندہ نیوزی لینڈ کنڈیشن میں, ایسی کنڈیشن میں, اوور کاسٹ کنڈیشن میں یہ بال کو سیم کرے گا ہر صورت میں, اور وہی اس نے کیا. پھر یہ جو بندہ ہے ان کا اوروک کیسے بولتے ہیں جو نیا بچہ ہے, یہ اپنی ہائٹ کا بڑا ایڈوانٹیج لیتا ہے. اس نے آج جو کوہلی کو جیسا آؤٹ کیا وہ بیسکلی اپنی ہائٹ کی وجہ سے آؤٹ کیا. اور تھوڑا سا مجھے یہ فیل آ رہی تھی کہ جو انڈین پلیئرس تھے نا, آئی واز واچنگ سم آف دا ڈسمسلس, تو مجھے ایک فیل یہ آئی کہ اس لیے کیونکہ سم آف دا ڈسمسل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ظاہر سی بات ہے پاکستان کا ٹیسٹ بھی چل رہا تھا اور میں تھوڑا سا لیٹ بھی اٹھا تھا, لیکن کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ انڈیا 46 پہ آل آؤٹ, آپ پڑھیں گے انڈیا 46 آل آؤٹ, تو اٹ واز اے بٹ آف اے سرپرائز, بٹ آف اے شاک. لیکن وین آئی سا دا ریپلیز ہاؤ دے گاٹ آؤٹ, آپ کو ایک سینس آ رہا تھا, ایک فیل آ رہی تھی کہ انسرٹنٹی تھی کہ کس طرح کھیلنا ہے. مطلب ایک کیونکہ اب تک انڈیا جس طرح کھیلتا آ رہا ہے, انڈیا کے بیٹسمین جس طرح کھیلتے آ رہے ہیں, جو ان کو انوائرمنٹ ملا ہوا ہے, جو ان کو فری لائسنس دیا ہوا ہے, کھل کے کھیلتے ہیں. اب اس پچ میں جہاں بال سیم ہو رہی تھی تھوڑی بہت, اور مطلب باؤنس بھی تھا تھوڑا ان ایون, وہاں پر یہ دے گاٹ ڈبل مائنڈیڈ. آپ اگر ڈسمسز دیکھیں یو ول سی موسٹ آف دیم گاٹ اسٹک ان دیئر کریز, اور وہ مطلب جو ہے نا ہاف کاک شاٹس کھیلے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ آؤٹ ہوئے. ایک مجھے لگتا ہے ایک جیسوال ایک ایسا پلیئر تھا جو کہ مطلب اس بال پہ اس کو آؤٹ ہونا نہیں چاہیے تھا اگر اور صحیح طریقے سے اس کو پلیسمنٹ کرتا. اب باقی اشون کو گیند اچھی پڑی کہ ایک دم سے اڑی ہے تو وہ مطلب اس کو مطلب ہی couldn't get into line properly. But otherwise I thought all the players were like playing, they all played hawk shot. They were not sure کہ یہ پچ اور کیا کرے گی. لیکن بھائی نیوزی لینڈ نے پورا ایڈوانٹیج لیا پچ کا. یہ مطلب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی ساؤتھی نے پہلے آؤٹ کیا اس کو روہت کو, اس کے بعد سے تو بھائی وہ اوروک اور ہنری کام پہ لگ گئے. اور پھر بیچ میں بھی بارش ہوئی جس کی وجہ سے یہ بھی ایک انڈیا کے لیے سیٹ بیک تھا کہ مطلب 3 وکٹیں آلریڈی گری ہوئی ہے 10 رن پہ, اس کے بعد پھر بارش کا بریک آ گیا, پھر اس کے بعد پھر ریزیوم کرو آپ, پھر لنچ آیا, پھر ریزیوم کرو آپ, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو دیٹس وائی آئی تھاٹ کہ گیون دی ویدر کنڈیشنز اینڈ دا سارٹ آف جو وہ تھا, اٹ وڈ ہیو بین بیٹر فار انڈیا ٹو لیٹ نیوزی لینڈ بیٹ. حالانکہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہے کہ نیوزی لینڈ بھی کہہ رہا تھا ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو وہ بھی بیوقوف ہوتے ہیں بھائی. لیکن جو سیٹ اپ ہے ٹیموں کا,
نیوزی لینڈ کو ایج تو مل گیا ہے پہلے آؤٹ کر کے, لیکن جو انڈیا کے پاس سیٹ اپ ہے ٹیم کا 3 اسپنرس کا, یہ ان دا لانگ رن آف دا میچ ان کو فائدہ کرے گا. دیٹ از ڈپینڈنگ آن کہ کس طرح سے جو ہے یہ بیٹنگ کرتا ہے انڈیا ان دا سیکنڈ اننگز. دس از دا ٹیسٹ ناؤ. ایک ٹیم ہے جو کہ ٹاپ رینک ٹیم ہے, جو اچھا کرتی آ رہی ہے. اٹ از دا ٹیسٹ ناؤ. اینڈ ریممبر آئی آلویز سے دس کہ یار مطلب ایٹ ہوم انڈیا کو ہرانا بڑا مشکل کام ہے. تو اور انگلینڈ جب آئی تھی لاسٹ تو وہ 1 ٹیسٹ جیتی بالکل, اس سے پہلے بھی آسٹریلیا بھی جیتی انڈیا میں. بٹ وننگ اے بیٹل اینڈ وننگ اے وار آر 2 ویری ڈفرنٹ تھنگس وین یو پلے ان انڈیا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں, ابھی تو خیر نیوزی لینڈ کی پوزیشن اچھی ہے. کانوائے اچھا کھیل گیا, 90 کچھ کر گیا, لیکن تھوڑے سے کیچز بھی ڈراپ ہوئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر انگلینڈ اور جو پاکستان کا میچ ہو اس میں بھی کمال یہ تھا کہ سمالی آغا کے 3 بالوں پہ 2 کیچز ڈراپ کر دیے بیہائنڈ دا اسٹمپس. تو پھر تو آج کل پتہ نہیں کیوں یہ کیچز اتنے کیوں ڈراپ ہو رہے ہیں, لیکن بہرحال بٹ انڈیا کا اب اصل ٹیسٹ جو ہے نا وہ آئی ایم پریٹی شیور کل یہ جلدی نیوزی لینڈ کو اتنے زیادہ رنز نہیں کرنے دیں گے. لیکن پھر سیکنڈ اننگس کی بیٹنگ کا سارا کھیل ہے بھائی کہ سیکنڈ اننگس میں انڈیا کیسے بیٹنگ کرتا ہے. اب کنڈیشن اسپنرس کے فیور میں جا رہے ہیں. بٹ کانوے پلیڈ ویری ویل. کانوے 90 پھر وہ بیچارہ 90 میں آؤٹ ہو گیا. بٹ آل آف دیم ریئلی پلیڈ, دے پلیڈ. کیونکہ جب آپ کو پتا ہے آپ نے ٹیم کو 46 پہ آؤٹ کر دیا ہے تو پھر یا دین یو نو پھر آپ کی بیٹنگ کانفیڈنس بھی بڑھ جاتی ہے. تو دیٹس آل فار ناؤ یار. باقی تو کافی ہے بات کرنے کے لیے, کافی ٹائم ہو گیا, مطلب 16 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے. تو آئی وائنڈ اپ ناؤ. سو ٹیک کیئر. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا, میکسیمم چینل کی ہیلپ ہوتی ہے. اینڈ یور کمنٹس آر ویلکم. اللہ حافظ جی.